اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری اذان، ایک مؤذن جو قبر سے پکار اٹھا۔ اس نمبر 4 امتحان اذان جب ایمان کو آزمایا گیا۔ رات کے آخری پہر کی خاموشی پھر مسجد کے گرد اتر چکی تھی۔ چاند اپنی ہلکی روشنی مسجد کے مینار پر ڈال رہا تھا، جہاں اب عبدالحق نہیں بلکہ حمزہ کھڑا تھا، اپنے استاد کے خواب کو جیتا جاگتا رکھنے کے لیے۔ لیکن اس رات کی ہوا میں کچھ مختلف تھا۔ کوئی اندھیرا آہستہ آہستہ روشنی کے قریب آ رہا تھا۔ محلے کے کچھ لوگ بدل چکے تھے، دنیا ان کے دلوں پر غالب آ گئی۔ اذان کی آواز انہیں سکون نہیں دیتی تھی بلکہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی تھی۔ رات کا حملہ۔ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے جب مسجد خالی تھی، 4 لوگ نقاب پہنے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں لکڑیاں تھیں اور آنکھوں میں غصہ۔ یہ بچہ روز اذان دیتا ہے، ہمارے کاروبار کے وقتوں کو خراب کر دیتا ہے، لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتا ہے، اب اسے مینارے کو چپ کر دینا ہے۔ انہوں نے لاؤڈ سپیکر توڑنے شروع کر دیے، قرآن کے نسخے الٹنے اور ممبر کے قریب چراغ بجھا دیا۔ مسجد کے اندر صرف ایک شخص جاگ رہا تھا، حمزہ۔ اس نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی منظر دیکھا دل سے لگ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ اللہ کا گھر ہے، رک جاؤ، تم نہیں جانتے تم کیا کر رہے ہو۔ لیکن جواب میں ایک لات اس کے سینے پر پڑی، وہ گر گیا، مگر فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے ہونٹوں سے آواز نکلی، اللہ اکبر۔ نور اور اندھیرے کا ٹکراؤ۔ جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا، پورے ماحول میں عجیب سی لرزش دوڑ گئی۔ چراغ خود بخود جلنے لگے اور وہی خوشبو جو عبدالحق کے وقت پھیلتی تھی پھر سے چھا گئی۔ نقاب پوش رک گئے اور ایک نے کہا، یہ آواز، یہ تو عبدالحق کی لگ رہی ہے۔ حمزہ نے سینہ تان کر کہا، ہاں، یہ میری نہیں، میرے استاد کی اذان ہے۔ تم چاہو تو میری آواز توڑ دو، مگر اللہ کا نام کبھی خاموش نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا، اس کے چہرے پر غصہ اور خوف دونوں تھے۔ تو باز نہیں آئے گا؟ حمزہ نے مسکرایا، میں مؤذن ہوں، مؤذن مر سکتا ہے مگر اذان نہیں رکتی۔ اسی لمحے ایک لکڑی اس کے سر پر لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ خون بہنے لگا مگر اس کے لبوں پر آخری الفاظ تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ نور کا ظہور پھر سے۔ جیسے ہی حمزہ کا ہونٹوں سے اللہ نکلا، پوری مسجد روشن ہو گئی۔ نقاب پوشوں نے آنکھیں بند کر لی اور سامنے عبدالحق کی روح کھڑی تھی، نور میں لپٹی، چہرے پر مسکراہٹ۔ روح نے کہا، میں نے کہا تھا میری اذان زمین پر باقی رہے گی۔ تم نے مینارے کو توڑنے کی کوشش کی مگر یہ مینارہ دلوں میں بس چکا ہے۔ نقاب پوشوں کے قدم لڑکھڑا گئے اور ایک نے روتے ہوئے کہا، ہمیں معاف کر دو، ہمیں نہیں معلوم تھا یہ کیسا گھر ہے۔ عبدالحق کی روح بولی، اب دیر مت کرو، زمین پر ایک مؤذن گر گیا ہے، جاؤ اس کی اذان مکمل کرو۔ صبح ایمان۔ فجر کے وقت ہو چکا تھا، محلے والے دوڑ آئے۔ مینارے پر خون کے چھینٹے تھے مگر فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا۔ حمزہ کا جسم مسجد کے دروازے پر تھا، ہاتھ کانوں تک اٹھے ہوئے تھے، جیسے آخری لمحے میں بھی اذان دے رہا ہو۔ لوگ رو رہے تھے مگر مینارے سے آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی نے وہ اذان نہیں دی تھی، کسی کے ہاتھ نہیں اٹھے تھے۔ یہ نور کی اذان تھی، وہی جو قبر سے اور اب خون سے نکل کر آسمان تک جا رہی تھی۔ قبر کا وصال۔ حمزہ کو دفن کیا گیا عبدالحق کی قبر کے ساتھ۔ 2 قبریں، ایک استاد ایک شاگرد، دونوں کے درمیان بس تسبیح کے دانے رکھے گئے۔ رات کو جب ہوا چلی تو کسی نے مسجد کے قریب اذان کی ہلکی سی گونجی سنی۔ آواز 2 حصوں میں بٹ رہی تھی، پہلا مصرع عبدالحق کا، دوسرا حمزہ کا، اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے روتے ہوئے کہا، یہ اذان نہیں، یہ 2 روحوں کی ملاقات ہے۔ سبق: امتحان اذان۔ نمبر 1 ایمان کی راہ ہمیشہ آزمائشوں سے گزرتی ہے۔ نمبر 2 جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ گر کر بھی روشنی چھوڑ جاتا ہے۔ نمبر 3 خون سے دی گئی اذان کبھی بجھتی نہیں بلکہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ نمبر 4 استاد اور شاگرد کا رشتہ وقت سے نہیں ایمان سے بندھا ہوتا ہے۔ نمبر 5 اللہ اپنے گھر کی حفاظت ان بندوں کے ذریعے کرتا ہے جو ڈرتے نہیں۔